اللہ سے
دیا تھا، جو دین اللہ کو پسند تھا، جس کا نام دین اسلام ہے، وہ میں نے سارے کا سارا سمجھا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے صحابہ کرام سے پوچھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ بتاؤ تو میں نے پہنچا دیا ہے، سب نے کہا پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 6 سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ انہوں نے تو گواہی دے دی ہے، تو بھی گواہی دے، انہوں نے دے دی ہے گواہی کہ میں نے سب پہنچا دیا۔ اور پہنچایا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتانے سے چھوڑی نہیں، ایسی ایک بھی بات باقی نہیں رہی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ فرمایا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا جو انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ایک بھی بات ایسے نہیں چھوڑی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر وہ عمل بتا دیا ہے، ہر وہ کام بتا دیا ہے جو دین کا کام، یہ ایمان کا کام، اور ہر اس بات سے منع کر دیا ہے جو انسانوں کو جہنم سے لے جانے والی چیز ہے۔ ہر اس بات سے منع کر دیا، یہ ہے ایمان۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ علیہ وسلم پر، تو ایمان نام ہے مان لینے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ما ترکت شیئا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار، ایک بھی بات، ایک بھی عمل جو تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والا ہو اور جہنم سے بچا دینے والا ہو، الا امرتکم بہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام ایسا ہو اور میں نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ اور اسی طرح ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے دور کر دینے والی ہو، جہنم کے قریب کر دینے والی ہو، اور میں نے تمہیں اس سے منع نہ کیا ہو، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں چھوڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو سچا ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا ہاں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو گواہی مانگتا ہے، اللہم اشہد کہتا ہے، اللہم اشہد کہتا ہے، 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گواہی مانگی، اللہ تعالیٰ نے گواہی کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ سورۃ المائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دین کا نام اسلام ہے، جو میں نے پسند کیا ہے، جو دین میرا ہے، جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ سارے کا سارا آج مکمل ہو گیا ہے، سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا عالمیہ یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ایک طرف، اللہ کریم سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ ایک طرف، ہم پھر بھی اختلافات کا شکار ہو گئے۔ ایسا اختلاف اللہ اکبر جس کی کوئی انتہائی نہیں، دلیل پہ دلیل، بحث پہ بحث، کج بحثی پہ کج بحثی، بات بڑھتی بڑھتی کہاں تک پہنچ گئی؟ لگتا یوں ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو کچھ کیا جا رہا ہے، لگتا یوں ہے کہ اگر یہ دین ہے، اگر یہ دین ہے تو وہ کیا تھا جس پر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ اگر یہ دین ہے، سارے دعوے ایک طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی بات کر لیں، صحابہ کرام کی بات کر لیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. اس کی تفصیلات اور احادیث کے اندر بھی آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی کہ نہیں فرمائی. امت کو وصیت یعنی صحابہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے. دیگر احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. خود بھی کوئی نصیحت فرمائی ہے؟ کوئی خود بھی وصیت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ. سنو میں کیا وصیت کرتا ہوں. میری وصیت یہ ہے کہ دنیا والوں جو کام بھی کرو وہ اللہ کے تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور تقوی کیا ہے؟ اس پہ ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ہر وقت یہ احساس رہنا، یعنی دوہرا احساس کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سا چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جس پر اللہ راضی ہو سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جس پر میرا اللہ ناراض ہو جائے. اگر یہ احساس دل میں ہے، اگر ہر عمل کی بنیاد یہ احساس ہے تو اس کا مطلب ہے تقوی موجود ہے. اگر تقوی موجود ہے تو یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ہر کام کرنے کا محرک اعمال وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دل کیا کہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مولوی کیا کہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بڑا کیا کہتا ہے. محرک عمل ہونا چاہیے اوصیکم بتقوی اللہ. میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہر عمل کا محرک یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اگر تو یہ محرک عمل ہے. دیکھو ہمارے سوال ہی بدل گئے. اصل میں امام مالک علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا نا سوال کہ مجھے وضو کا طریقہ بتائیے. انہوں نے کہا اپنا سوال ٹھیک کرو. اس نے پھر کہا مجھے وضو کا طریقہ بتائیے. اس نے کہا اپنا سوال ٹھیک کرو. پوچھنے والا پریشان ہو گیا، میرے سوال میں کیا غلطی ہے؟ میں نے کوئی ناجائز کام پوچھ لیا ہے؟ میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی ہے؟ وضو کا طریقہ ہی تو پوچھ رہا ہوں. اللہ! کس سے؟ امام مالک سے رحمت اللہ علیہ. تو پھر اس نے پوچھ لیا کہ حضرت مجھے تو ایسا ہی سوال کرنا آتا ہے، آپ خود ہی فرما دیں سوال ٹھیک کیسے ہوتا، مجھے تو وضو کا طریقہ ہی پوچھنا. تو انہوں نے کہا یہ نہ پوچھو کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے، یہ ہے سوال. سوال سیدھا ہوگا تو جواب سیدھا ہوگا نا. ہمارے سوال بھی بدل گئے تو جواب تو بدلنا ہی تھا، سوال ہی ٹیڑھے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ. میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہر عمل کا محرک یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور پھر فرمایا کہ تمہارا امیر چاہے حبشی بنا دیا جائے اور غلام کو امیر بنا دیا جائے تو تم نے ہمیشہ اس کی اطاعت کرنی ہے. والسمع والطاعت ان کان عبدا حبشیا. حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. لیکن پھر ساتھ فرمایا اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي. 21ویں صدی والو، 2013 میں پاکستان میں دین کا مذاق اڑتے دیکھنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا نا، لمبا عرصہ جس کی زندگی ہوئی، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. ایک موقع آئے گا کہ بہت بڑا اختلاف ہو جائے گا امت کے اندر.
کتنا بڑا اختلاف، اختلاف کثیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما رہے ہیں، پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اختلاف ہونے والا ہے. فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی بعد میں رہے گا، بعد میں زمانے میں، آنے والے زمانے میں وہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا. اختلاف ہو گیا ہے نا، کوئی کہتا ہے منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں منانا چاہیے، ایسے منانا چاہیے، ایسے نہیں منانا چاہیے. اختلاف ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کا آپ نے بتا دیا 1500 سال پہلے کہ اختلاف ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل بھی بتا دیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھئے، آپ نے صرف اختلاف کا نہیں بتایا، حل بھی بتایا. حل بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کج بحثی کی ضرورت نہیں، آپس میں لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں، اسی حل کی طرف چلے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد اختلاف ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، اختلاف ہو گیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بھی کلیہ بتایا تھا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت. وہی بات وہاں فرمائی حدیث میں، والسمع والطاعت ان کان عبدا حبشیا. اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، عمراء کی بات بھی ماننی ہے. اور اگر اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جھگڑا پڑ گیا، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، اللہ کے رسول جھگڑا پڑ گیا، اللہ اختلاف ہو گیا، کیا کیا جائے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے کہ اختلاف ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی اس حدیث میں، جو صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور ساتھ والسمع والطاعت ان کان عبدا حبشیا، لیکن ساتھ فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. بہت بڑا ایک اختلاف ہو جائے گا، لوگ آپس میں جھگڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا سنو، اگر تم اختلاف دیکھو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تم نے اختلاف کا حل یہ ڈھونڈنا ہے کہ جو میرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کا طریقہ، وہ طریقہ اپنا لینا. فَعَلَيْكُمْ، لازم ہے تمہارے اوپر، بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. پھر ساتھ فرمایا، تاکید فرمائی. اتنی بات یہ بھی تاکید ہے. فَعَلَيْكُمْ، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ علیکم لزوم کے لیے آتا، لازمی حکم کہ بھئی اختلاف ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. لزوم ہو گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کے باوجود، جامع کلام رکھنے کے باوجود، اور جامع کلام کا مطلب پتہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ سے زیادہ معنی بتا دیتے تھے. بڑی بڑی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-2 4-4 الفاظ والی حدیث کے اندر. جامع کلام اللہ سے لے کے آئے. وہ جامع کلام والی ہستی مدنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم نے لازم پکڑنا ہے میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو میرے خلفاء راشدین ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو پکڑ لینا، یہی طریقہ ہے اختلاف کو ختم کرنے کا۔ لیکن ساتھ تاکید تو ہو گئی تھی، ساتھ فرمایا تمسکوا بہا، دیکھنا اس کو چھوڑنا نہیں، تمسکوا بہا، میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی، حالانکہ مکمل تھی، حالانکہ علیکم بسنتی پر مکمل تھی، تمسکوا بہا پر مکمل تھی، لیکن فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ عربی میں عضو کہتے ہیں منہ سے پکڑ لینے کو، اور نواجز کا معنی ہے داڑیں، جبڑے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اور وہ جو طریقہ ہے نا میرا اور میرے صحابہ کرام خلفائے راشدین کا طریقہ، اس کو داڑوں سے پکڑ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ یہ ہے اختلاف کا حل۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ مقابلہ کس چیز کا ہے؟ مقابلہ دین اور دنیا کا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے بات کو۔ جنگ دین اور دنیا میں نہیں ہے، پورے اس نظام زندگی کے اندر جنگ ہے اللہ کی رضا اور خواہش نفس کے درمیان۔ جب کام کوئی اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، محرک تقوی اللہ کا ہو، محرک عمل اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو کام دنیا کا بھی ہو تو اس کا ثواب وہی ہوگا جو اللہ کے دین کا کام ہے۔ اور اگر خواہش اپنی پوری کرنا مقصود ہو تو چاہے قرآن پڑھ رہا ہو اس کا ثواب ہوگا، اس کا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم نے میرا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، خلفائے راشدین کا والا طریقہ، اس پہ ڈٹ جانا ہے اور اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہی اختلاف حل کرنے کا مطلب طریقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، اور ایک حدیث میں آتا ہے وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، دیکھیں جو نئے کام دین میں بنا لیے جائیں ان سے تم نے بچ کے رہنا ہے، اس کے ساتھ چمٹ کے رہنا ہے، میرے طریقے کے ساتھ چمٹ کے رہنا ہے، اور جو نئے کام بنا لیے جائیں ان سے بچ کے رہنا ہے۔ کیوں بچ کے رہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کل محدثۃ بدعہ، کسی کو ڈیفینیشن نہیں آتی بدعت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نیا کام جو دین کے اندر پیدا کیا جائے دین کے اندر وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ گمراہی کیوں ہے؟ دوسری حدیث کے اندر آیا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی ہے۔ یہ گمراہی کیوں ہے؟ اصل میں اس عقیدے کو سمجھ لیجئے، یہ گمراہی کیوں ہے؟ نیا کام گمراہی کیوں ہے؟ نیا کام کرنے والا، ہر نیا کام کرنے والا وہ یہ سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، برائی کی نیت سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اچھائی کی نیت سے کر رہا ہوں اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا۔ کام اچھا، اچھائی مقصد اور ثواب مقصد۔ اور جب کوئی شخص اچھا کام ثواب کی نیت سے اور بھلائی کے ارادے سے کر رہا ہو لیکن وہ کام ایسا ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو نکتہ کیا ہے؟ کام اچھا ہے، ارادہ بھلائی کا ہے، چاہتا ثواب ہے، مخلص ہو کے لگا ہے کہ مجھے ثواب مل جائے، لیکن وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام نہیں بتایا، پھر بھی وہ اس کو کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کا علم ہی نہیں تھا،
جس کا علم اس کو ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یا پھر علم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے نہیں بتایا. دو میں سے ایک بات ضروری ہے، یا علم تھا ہی نہیں، اور اگر علم تھا اور نہیں بتایا تو جو بھی نیا کام بھلائی کے ارادے سے کر رہا ہے، اچھائی کے ارادے سے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے. یہ آٹومیٹک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی نہیں، اچھا نہیں کیا. کام تو اچھا تھا. امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من ابتدع بدعتا، کوئی شخص نیا کام جاری کرتا ہے، یراہا خیرا حسنتا، اس کو اچھا سمجھتا ہے، بھلائی کا کام، اچھا کام سمجھ کے کرتا. کون بھائی برا کام سمجھ کے کوئی کرتا ہے؟ سب اچھا کام سمجھ کے کرتا. فرمایا سمجھتا ہے کام اچھا ہے. امام مالک علیہ الرحمہ کا فتویٰ سن لیجئے، فرماتے ہیں فقد زعم، اس کا عقیدہ اصل میں یہ ہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، بددیانتی، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بددیانتی کا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی ہستی جو یہ فرما رہی ہو کہ میں نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی بتانے والی، جو یہ فرما رہے ہوں کہ میں نے منع کرنے والی ایک بات بھی نہیں چھوڑی جس سے منع نہ کیا ہو، وہ یہ فرما رہے ہوں اور کام اچھا اور دین کا پھر بھی کوئی باقی ہو جو آپ نے نہیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک. امام مالک علیہ الرحمہ فتویٰ دیتے ہیں فقد زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گواہی پہنچا دینے کی، امانت داری کی صرف صحابہ کرام نے نہیں دی، اللہ نے بھی سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ان کے بارے میں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی سن لیجئے، سنن دارمی کے اندر، اور یہ بھی صحیح روایت ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں دیکھا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کنکریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. ایک آدمی آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے سب 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، تو سب اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے. پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے سب 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، سارے 100 دفعہ سبحان اللہ کر دیتے. اور پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے کہتا ہے 100 دفعہ اللہ الہ الا اللہ کہو. الا ھذا القیاس، جتنے مسنون اذکار ہیں ان کو کرنے کے لیے سب مسجد میں لوگ جمع ہیں. ایک شخص آواز لگاتا ہے، کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں، یوں اللہ کا ذکر کر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حیران رہ گئے ہیں، یہ عبادت کا اور ذکر کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا. تشریف لے آئے، مسجد میں آئے، سنن دارمی کی روایت ہے، آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے. ان سے کہا لوگو کیا ہو گیا تمہیں؟ ویحکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما اسرع ہلاکتکم، اتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہو، اتنی جلدی. ہؤلاء اصحاب النبی متوافرون، جبکہ ابھی تو صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، صحابہ کرام خود موجود ہیں، اور تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے؟
ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہو. اور پھر فرمایا کہ ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کا لباس وہ بھی پرانا نہیں ہوا. وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، ابھی تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی پرانے نہیں ہوئے. یہ تم نے کہا کیا کام شروع کر دیا ہے. اور ساتھ فتویٰ دیا، سن لیجئے فتویٰ. والذی نفسی بیدی، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ ذکر کرنے والے ذکر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سارا مسنون ذکر ہے. کنکریوں پہ پڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ایک شخص آواز لگاتا ہے اور ساتھ کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باتیں دو ہی ہیں. یا تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، تمہاری ہدایت، تمہارا دین، یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر دین ہے. کیوں کہ یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا. جب نہیں بتایا تو اس کے دو مفہوم ہیں. یا تو یہ کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت والے دین پر چلے گئے ہو. انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو تم ایسے دین پر چل پڑے ہو جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے کے دین سے زیادہ بہتر دین ہے، یا تو تم ایسی جگہ ایسے رستے پر چل پڑے جو زیادہ بہتر ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر دین کسی کا ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. اگر یہ امکان نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا امکان یہی ہے، او مفتتحوا باب ضلالۃ، تم گمراہی کے دروازے پر پہنچ چکے ہو. او مفتتحوا باب ضلالۃ، یا تو پھر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار بن گئے ہو، آپ سے زیادہ اچھا دین لے کے آ گئے ہو، یا پھر تم گمراہی کے دروازے پر پہنچ گئے ہو. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. اللہ اکبر، اتنا سخت فتویٰ. تو جو کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، یا ابا عبد الرحمن انا اردنا الخیر، ہم تو اللہ کا ذکر کر کے بھلائی لینا چاہتے ہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں. انا اردنا الخیر، کوئی برا ارادہ نہیں، ہم تو اچھے ارادے سے کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من مرید الخیر لن یصیبہ، کتنے ہی بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں لیکن کبھی ساری زندگی بھلائی چاہ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے. چاہ سکتے ہیں، حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بھلائی حاصل کرنے کا تو وہی طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بھلائی تو اس میں ہے، باقی ساری باتیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، آپ نے نہیں بتایا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب بتا دیا ہے، کوئی بات نہیں چھوڑی. تو جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، صحابہ کرام کو سکھائی نہیں، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ کرام کو نہیں سکھایا، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا، تابعین عظام نے کبھی کر کے نہیں دکھایا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ کو بھی معلوم نہیں، ائمہ اربعہ کو بھی معلوم نہیں. اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ تو بڑا جشن کا موقع ہے، اس موقع پر جشن منانا چاہیے. ہاں مجھے لوگ پوچھتے ہیں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، میں کہتا ہوں منانا چاہیے، لیکن اگر دین کا کام ہے تو وہ تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگا، صحابہ کرام کی سنت کے مطابق ہوگا. تو آ جائیں، میلاد مناتے ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، جس طرح صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا. اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں منایا، میں کہتا ہوں انہوں نے منایا. سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی تاریخ ولادت
کنفرم نہیں بتائی، کنفرم نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ ولادت کنفرم نہیں کی. اور سیرت نگاروں کا بھی اختلاف ہے. وہ ہستی جس کے بارے میں جو ہدایت ہے، جو نور ہدایت ہے، جس نے ساری امت کو، ساری انسانیت کو راستہ دکھانا ہے، جس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ولادت کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 10 محرم الحرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں کم از کم 4 بڑی تاریخیں، بڑے اختلافات، کہ ان 4 میں سے کوئی ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت. اختلاف ہے. باقی سب کچھ محفوظ، تاریخ ولادت محفوظ نہیں. کوئی حکمت ہے نا، حکمت ہے نا اس میں. جو محفوظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری ولادت سوموار کے دن ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے میری ولادت سوموار کے دن ہوئی، اور اس لیے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مناتے ہیں سوموار کا روزہ رکھ کے، اور یہ میلاد مہینے میں 4 یا 5 دفعہ آتا ہے. یہ سال بعد نہیں آتا، یہ مہینے میں 4 یا 5 دفعہ. سوموار کا دن محفوظ، تاریخ ولادت غیر محفوظ. اس میں اللہ کی حکمت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے والے وہ سوموار کی سوموار روزہ رکھے نا، پتہ لگے کس کس کو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس نے جشن منانا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لہذا جشن مناؤ، ہر سوموار کو مناؤ. ہر سوموار جشن کا دن ہے، اس لیے کہ یہ کنفرم کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوموار کو میری ولادت ہوئی تھی. رہ گئی تاریخ 12 ربیع الاول، یہ تو کنفرم ہی نہیں. کنفرم ہوتی بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 63 بار یہ دن آیا، 23 بار نبوی زندگی میں آیا. منایا نہیں منایا. اور سوموار کا دن ہر ہفتے منایا. کس طرح منایا؟ روزہ رکھ کے منایا. لہذا طریقہ ایک ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر سچی محبت ہے تو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منائے ہوئے طریقے کے مطابق میلاد منائے، کہ ہر سوموار کو روزہ رکھے. یہ ہے میلاد منانے کا صحیح اور سنت کے مطابق طریقہ. اور اگر یہ نہیں کرتا تو وہ اور طریقوں سے میلاد مناتا ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا؟ میں نے عرض کیا مقابلہ کس کا ہے؟ اللہ کی رضا کا اور خواہش نفس کا. مقابلہ دین کا اور دنیا کا نہیں ہے. مقابلہ اللہ کی رضا ایک طرف اور خواہش نفس دوسری طرف. اگر عمل کا محرک اللہ کی رضا ہے تو پھر ہر سوموار کو روزہ رکھے گا، 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں منائے گا. اور اگر مقصد خواہش نفس کو پورا کرنا ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے بھائی. اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا نام رکھو، معاشرتی روایت نام رکھ دو، مناتے پھرو. اس کا نام سالگرہ رکھ دو، مناتے پھرو. اس کا نام برسی رکھ دو، مناتے پھرو. لیکن اس کا نام دین تو نہ رکھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ مذاق ہے. اس کو دین نہ کہو. دین صرف وہ ہوگا جس پر مدینے والے کی مہر ہوگی. اس کے علاوہ کتنی معاشرتی روایات ہم لے کے چلتے ہیں، کتنی باتیں ہیں دنیا میں ہم کام کرتے ہیں، کرتے پھریں، کوئی نہیں روکتا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا. اعتراض اس پر ہے کہ خواہش اپنی پوری کرنی اور نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا رکھنا. کوئی شخص کرتا ہے جو مرضی کام کرے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ اپنے گھر میں کوئی شخص کوئی کیسا گھر بناتا ہے، کوئی کیسا گھر بناتا ہے، کسی نے کبھی روکا؟ لیکن اگر کوئی شخص گھر بنا کے کہے کہ یہ دین کا کام کیا میں نے، ایک خاص ڈیزائن کا گھر بنائے اور کہے اس ڈیزائن کا گھر ثواب اس ڈیزائن کے گھر میں ہے،
اگر کہیں کہ اس طرح کے گھر میں رہنا ثواب ہے تو پھر ہم بھی اعتراض کریں گے، ساری دنیا اعتراض کرے گی کہ یہ دین تیرا میرا نہیں ہے، یہ مدینے والے کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو کام ہی کھل جائے گا۔ اگر یہ طریقہ دین قرار پا جائے تو پھر مجھے بھی اختیار ہے کہ میں نیا کوئی طریقہ ڈھونڈوں اور اس کا نام بھی دین رکھ دوں، پھر آپ کو بھی اختیار ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جس کام پر مدینے والے کی مہر ہے وہ کام کر لیجئے، جس پر مدینے والے کی مہر نہیں وہ کام دین کا کام نہیں ہے۔ اس کا نام آپ بے دینی رکھیں، معاشرتی روایت رکھیں، اس کا نام آپ گمراہی رکھیں، اس کا جو مرضی نام دیں، اس کا نام دین نہ رکھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین مدینے والے کے دین کے ساتھ مذاق ہے، ان کے ساتھ یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے، کہ جس کا حق بنتا ہے کہ میری لائی ہوئی ہدایت کو یہ آگے لے کے چلیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو آگے نہیں لے کے چلے، اپنی مرضی کی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت ہو گیا، میں صرف اشارہ کر کے آگے چلا جاتا ہوں، موضوع کو مکمل کرتا ہوں، کہ وہ حدیث بخاری شریف کی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت حوض پہ آئے گی نا اور میں پانی پلاؤں گا، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، زیادہ آؤ گے مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ حوض پہ میری امت آ گئی ہے، لیکن فرمایا کہ ایک گروہ آئے گا اس کو ہٹا لیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے ان کو شمال کی جانب بائیں طرف لے جایا جائے گا، جہنم کی طرف۔ فَأَقُولُ أَصْحَابِي، میں کہوں گا میری امت ہے، میرے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے میں ان کو پہچان لوں گا، فَإِنِّي عَرَفْتُهُمْ، میں ان کو پہچانوں گا۔ اور پہچانیں گے کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابی نے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کی نبیوں کی امتیں، اتنی امتوں میں آپ کو کیسے پہچان ہوگی؟ تو فرمایا میری امت کے ہر شخص کے اعضائے وضو جو 5 وقت نماز کے لیے دھلتے تھے وہ روشن ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي عَرَفْتُهُمْ، میں ان کو پہچان لوں گا، لیکن اختلجوا دونی، ان کو پھر بھی مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا، مجھ سے دور لے جایا جائے گا، میں پہچان لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں تو وہ پڑھتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں، پھر بھی ان کو دور لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کیوں لے کے جاتے ہو؟ اصحابی، اقول اصحابی، میں کہوں گا میرے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کر لی تھیں، دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، کس کام کا نام دین رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب مجھے یہ پتہ چلے گا تو میں کہہ دوں گا سوکن، ان کو دور لے جاؤ، مجھ سے دور لے جاؤ، ان کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی سمجھ لیجئے اور سن لیجئے نسائی شریف کی، جو میں اکثر یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، اور اس سے پہلے فرمایا انی افطرکم علی الحوض، انی فطرتکم علی الحوض، میں تمہارا فطر بن کے، میں تمہارا وہ شخص جس کے لیے قافلے سے پہلے جس شخص کو بھیج دیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جا کے تمہارے سارے سامان کی تیاری کرنے کے لیے حوض پر تم سے پہلے جا رہا ہوں، اور میں وہاں جا کے فرمایا انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ امتیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، جب زیادہ آؤ گے تو میں تمہارا انتظار کروں گا اور زیادہ تعداد میں آنے پر خوش ہوں گا، فخر کروں گا دوسروں پر، دیکھو میری امت کتنی آ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انتظار کر رہے ہوں، ہم وہاں پہنچ ہی نہ سکیں، یا ہمیں فرشتے راستے میں روک لیں اور کہیں کہ آپ نے تو اللہ کے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تبدیلیاں کر لی ہیں، اگر ہم وہاں پہنچ نہ سکیں
تو رسوائی کس کی ہے؟ شرمندگی کس کو ہوگی؟ ہمیں تو عذاب اور سزا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا تُسَوِّدُوا بِوَجْهِي، دیکھنا قیامت کے دن میری رسوائی نہ کرا دینا، میں انتظار کرتا رہ جاؤں اور تم وہاں پہنچ ہی نہ پاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جڑ جائیں کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم ویسے کریں، جو نہیں کیا اس سے رک جائیں۔ یہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو دعا کی درخواست ہے۔ میری والدہ محترمہ شدید علیل ہیں اور صاحب فراش ہیں گزشتہ کئی ماہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ان پر رحمت نازل فرمائے۔ سارے نمازیوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں اور اپنی دعا کے بہترین اوقات میں ضرور دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.